آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دو دنیا میں ممالک ایسے ہیں جو لیگل اپنے ڈیسیشنز کا انتظار کر رہے ہیں. ان میں سے ایک فلسطین ہے اور دوسرا پاکستان کا کشمیر. یہ جو فیصلہ آئے گا, یہ ڈیسیجن ہوگا, اس میں اسرائیل کی ہار ہوگی. اس کی ریزن یہ ہے, خالصتان جو ہے خالصتان بنے گا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات غور سے یاد رکھیں, میں نے بڑی دفعہ کہا کہ خالصتان اور کشمیر دونوں کی سرحدیں ایک ہیں. خالصتان اور کشمیر یہ پاکستان کے ساتھ ملیں گے لیکن ہوں گے انڈیپینڈنٹ. صدمے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں نا, اب جس طرح حماس ایک جماعت بن کر انہوں نے فلسطین سے پورے اسرائیل کو ایک, اور اسرائیل بیک فوٹ پہ جا کے اپنے ڈیسیجن لینے کے لیے آ رہا ہے, تو اسی طرح کوئی نہ کوئی لیگل پریشر ایسا پڑے گا جو ان ڈیسیجن لینے پڑیں گے. اس میں پریشانی کی کیا بات ہے. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسٹرالوجر معظم خان صاحب. لاسٹ ٹائم میری اور ان کی ایک ویڈیو ہوئی تھی جس میں فلسطین کے جنگ کے حوالے سے انہوں نے ایک پریڈکشن کی تھی کہ جی 20 اور 22 کے درمیان اس جنگ کا کوئی فیصلہ ہوگا. تو ایسا ہی ہوا, 20 اور 22 کے درمیان 21 تاریخ کو ہی وہ جنگ بندی 4 دن کے لیے روک دی گئی, مگر ابھی تک وہ رکی ہوئی ہے. آگے کیا ہونے جا رہا ہے, کیا یہ جنگ دوبارہ شروع ہوگی یا نہیں ہوگی, اور اس پر کیا معاہدے ہوں گے, اور کون سا ملک اس میں اہم کردار ادا کرے گا. معظم خان صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام. اچھا, پہلے تو یہ بات ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ 21 کو یہ جنگ ختم ہوگی. پھر اس کے بعد جو پلانٹری کنڈیشن ہے تھوڑی سی چینج ہے. میں آپ کو سمجھا دوں کہ اس وقت پلانٹری کنڈیشن ہے کیا. جوپیٹر ان ٹورس ہے, سیٹرن ان پائسس ہے, راہو ان ایریز ہے. یہ پلانٹری کنڈیشن, اور سن جو ہے وہ سیگیٹیریس میں ہے. تو جب ہم سیٹرن کی بات کر رہے ہیں, سیٹرن از ویسٹ, تو میں نے تبھی کہا تھا کہ یہ لیگل ڈیسیجن تب سے شروع ہوں گے. اور یہ بات بھی یاد رہی کیونکہ اس وقت پلانٹری کنڈیشن 50-50 ہے, پازیٹیو بھی ہے نیگیٹو بھی. پازیٹیو اس وجہ سے ہے کہ جوپیٹر اپنی جگہ پر ٹھیک بیٹھا, اس کا میڈیٹر ٹھیک بیٹھا ہوا ہے. سیٹرن ٹھیک بیٹھا ہوا ہے مگر وہ بیٹھا ہے جوپیٹر کے گھر میں ہے, لیکن سن کو اسکوائر دے رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ جو کمنگ منتھ ہوگا وچ از دسمبر, یہ جو ہے شروع ہو گیا ہوا ہے. دسمبر میں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ایک دفعہ پھر ابھرے گا, پھر اسی منتھ میں ہی فائنل ڈیسیشن ہو جائے گا, جو کہ ہر حال میں فلسطین کی فیور میں جائے گا. آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دو دنیا میں ممالک ایسے ہیں جو لیگل اپنے ڈیسیشنز کا انتظار کر رہے ہیں. ان میں سے ایک فلسطین ہے اور دوسرا پاکستان کا کشمیر. تو جب یہ مسائل حل ہوں گے پھر کشمیر کی باری آئے گی, اور یہ دونوں لیگل ڈیسیشنز ہوں گے جس کے بعد دوبارہ ان پر وار کا کوئی سلسلہ نہیں ہوگا. اچھا سر, ابھی تک یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ معاملات کب تک اسی طرح رہیں گے, اور یہ ان کا ڈیسیجن کب تک وہ ہوگا, کوئی ایک ڈیٹ یا کوئی اس طرح؟ میں نے ابھی کہا کہ یہ جو دسمبر چل رہا ہے, جب تک 22 دسمبر نہیں ہے تو اس سے پہلے کوئی فائنل ڈیسیشن ایسا ہو جائے گا کہ سیز فائر یہ چیزیں فائنلائز ہو جائیں گی. کہ 22 دسمبر تک ان کا کچھ نہ کچھ معاملات طے ہو جائیں گے. بالکل ہو جائیں گے. اچھا سر, کشمیر کی بھی ساتھ اب یہاں پر میں یہ بھی فیصلہ کرتا چلوں, یہ بات فیصلہ کہہ دیا میں نے, I'm سوری, کہ یہ جو میں بات کرتا چلوں کہ یہ جو فیصلہ آئے گا, یہ ڈیسیجن ہوگا, اس میں اسرائیل کی ہار ہوگی. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں تو جو اسرائیل ہے وہ گلف والا سیکٹر اس کا لاسٹ کنٹری ہے. تو جو لاسٹ پلانٹری کنڈیشن جو کنٹری ہوتا ہے تو اس کو سیٹرن ڈیل کرتا ہے. سیٹرن اس وقت افلکٹڈ ہے, تو اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں اسرائیل کو ایسی ڈیسیشنز کرنے پڑ جائیں گے جو انہوں نے نہ توقع کی, نہ ان کے کبھی ذہن میں تھے, نہ کبھی لائف میں انہوں نے سوچے, مگر ڈیفیٹ آف اسرائیل از ویزیبل ایوری ویئر. اللہ کرے جی. اچھا سر, دوسرا کشمیر کی بات کریں تو کشمیر جو سا ہے, یہاں انڈیا کہتا ہے جی ہمارا اٹوٹ انگ ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ جی کشمیر ہماری شارک ہے. تو انڈیا کے لیے تو یہ بہت مشکل کام ہو جائے گا کہ اگر انڈیا اور پاک اس کا معاملات, کیونکہ آگے خالقستان والے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. دیکھیں خالصتان کی باتوں ہم بعد میں کریں گے. دیکھیں انڈیا کا یہ کہنا کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے, مگر وہ اس میں لیجیٹیمیٹلی یا لیگلی اس پر وہ آکوپائڈ نہیں ہے. ان کے اگینسٹ یہ ساری چیزیں ہیں جو اقوام متحدہ میں گئی ہوئی ہیں. تو اس لیے کہ ان کا جو اس وقت تک جو اس پر ٹکا رہنا ہے یا دبدبہ ہے یا انہوں نے کیپچر کیا ہے, تو یہ الیجیٹیمیٹ ہے, لیگل ہے. تو اس لیے جو الیگیلٹی ایک دن بندہ کیس ہارتا ہے تو وہ ساری چیزیں ختم کرنا پڑتی ہیں. ان کو دکھ ہوتا ہے تو یہ الگ بات ہے, لیکن آئی تھنک انہیں یہ چھوڑنا پڑے گا, ہے مجبوری ہے. خالصتان جو ہے خالصتان بنے گا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات غور سے یاد رکھیں, میں نے بڑی دفعہ کہا کہ خالصتان اور کشمیر دونوں کی سرحدیں ایک ہیں. جب ایک ملک آزاد ہوتا ہے تو دوسرا بھی اپنی فریڈم کے لیے کافی کوششیں کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو خالصتان جو ہے
اس کا ریفرینڈم انڈیا کے جو فیور میں نہیں گیا تھا اور انہوں نے اپنا ریفرینڈم جیت لیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں یہ چیزیں پک رہی ہیں. جب چیزیں اینٹی ہوں گی تو وہ زیادہ پک کر سامنے آ جائیں گی. اچھا سر، اس ٹائم فلسطین، کشمیر اور خالقستان، اچھا یہ تین جو سے ہیں نا ملک اپنی اپنی الگ سٹیٹس پہ ہوں گے یا کسی کے ساتھ ملیں گے؟ نہیں ملیں گے. دیکھیں سنیں، خالستان اور کشمیر یہ پاکستان کے ساتھ ملیں گے لیکن ہوں گے انڈیپینڈنٹ. انڈیپینڈنٹ وہ اس سے مراد یہ ہے کہ کشمیر کی مجھے کوئی صورتحال ایسی نظر آتی ہے جہاں پر پاکستانیز اینڈ انڈینس اینی ون آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، اس کو شاید ویزے کی ضرورت نہ ہو، انٹری ٹائپ کوئی سسٹم ہو جائے. اسی طرح خالستان ہوگا. اچھا، آپ نے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ جی فلسطین کی نا چائنا بہت مدد کرے گا، مگر چائنا ابھی تک کہیں سامنے نظر نہیں آ رہا. دیکھیں ویزیبل جو ڈیسیجن فائنلی ہونے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جوپیٹر جو ہے ڈیل کرتا ہے نارتھ ایسٹ. تو چائنا کہیں نہ کہیں جب فائنل ڈیسیجن ہوگا تو چائنا ول پلے پارٹ. اور کشمیر اور اس میں انڈیا کے اس میں وہ تو پہلے ہی پاکستان سے ایسٹ نارتھ میں ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی چائنا. اور آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کہ یہ جو سارا وہ اوپر والا لداخ والا ایریا اور وہ سارا جو سارا ہے وہ سارا کا سارا انہیں کے پاس ہی. دے آر آلریڈی کیپچرڈ. تو سر انڈیا کے لیے تو یہ بہت بڑا صدمہ ہوگا. صدمے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، اب جس طرح حماس ایک جماعت بن کر انہوں نے فلسطین سے پورے اسرائیل کو ایک، اور اسرائیل بیک فوٹ پہ جا کر اپنے ڈیسیجن لینے کے لیے آ رہا ہے، تو اسی طرح کوئی نہ کوئی لیگل پریشر ایسا پڑے گا جو ان ڈیسیجن لینے پڑیں گے. اس میں پریشانی کی کیا بات ہے. پاکستان انڈیا تعلقات کیسے ہوں گے آگے؟ پاکستان انڈیا تعلقات تھرو آؤٹ لائف یہ ایک کانفلکٹ چلتا رہے گا، کیونکہ پاکستان کا انفارچونیٹلی یا انڈیا کا سیٹرن اور پاکستان کا سن افلکٹیڈ ہے بائی برتھ. تو یہ ایسے چلتے رہیں گے تھرو آؤٹ لائف، جب تک یہ دو کنٹریز رہیں گے ایسے چلنا ہے. یہ پنگے رہیں گے. یہ پنگے رہیں گے. بہت شکریہ سر. سر کا یہی کہنا ہے کہ جی 22 دسمبر تک جو سا ہے کوئی فیصلہ ہو جائے گا، اور فلسطین کے حق میں ہونے کا ہی اندیشہ ہے کہ فلسطین کے حق میں ہی ہوگا یہ فیصلہ. اور کشمیر دیکھیں جی، کشمیر اور خالستان یہ دونوں جو سا ہے الگ ہونے جا رہے ہیں. انڈیا ٹوٹ رہا ہے، سب کو نظر آئے گا، دیکھیں گے. اور اگر ان کی پریڈکشن ٹھیک ہوئی تو پھر میں واپس ان کے پاس دوبارہ آؤں گا. بہت شکریہ سر. اسلام پاکستان.